مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ آج کا میرا ٹاپک ہے روزہ۔ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اور روزے کے کیا اوقات ہیں، یعنی کب سے کب تک روزہ رکھنا چاہیے۔ تو جو آج کا روزہ ہے، سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب ہے بھوکا رہنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ خدا ہمیں تکلیف میں دیکھے اور ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ تو کیا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ تو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کے دل میں بوجھ ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے، وہ آپ خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف دیں اور خدا سے اپنی بات زبردستی منوائیں۔ تو روزے میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ پرہیز۔ کس چیز سے پرہیز ہوتا ہے؟ روزہ یعنی رک جانا کسی بھی چیز سے، ضروری نہیں کھانے پینے سے، گناہ سے، دنیاوی کاموں سے، طرح طرح کی سوچوں سے، یہ ہوتا ہے نا روزہ۔ تو اب روزے میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، دعا۔ اب دعا کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اگر دعا نہیں تو روزہ نہیں، دعا کے بغیر تو روزہ ممکن ہی نہیں۔ تو روزے میں کیا ہوتا ہے کہ دعا کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، جبکہ لوگ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ دعا بھی نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ صرف روزے سے پہلے دعا کرتے ہیں، روزہ کھولنے سے پہلے یا جس ٹائم روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں تو زیادہ سے زیادہ دعا میں رہنی چاہیے۔ روزے کی یہی تو خصوصیات ہے کہ اپنا سارا وقت، سارا رابطہ آپ کا خدا کے ساتھ ہو۔ تو اگر دعا نہیں کرنی زیادہ سے زیادہ روزے میں، تو پھر روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ایک بات جان لیں کہ روزہ گھنٹوں کا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ٹائم کا بڑا پرابلم ہے نا، کہ ٹائم کی سمجھ نہیں آتی کہ روزہ کب سے کب تک رکھیں۔ بائبل نے تو بتایا اور جب تو روزہ رکھے۔ پھر اگر ہم نے اکارڈنگ ٹو بائبل ہی دیکھنا ہے تو پھر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک دن کا یعنی شام سے شام کا بھی روزہ نظر آتا ہے، ہمیں اس عورت کا بھی روزہ نظر آتا ہے جو جمعے والے دن روزہ رکھتی تھی۔ عموماً لوگ جمعے والے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، ہم اتوار والے دن بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو پھر ہم دانییل کو دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، 21 دن کا ہمیں روزہ نظر آتا ہے۔ داؤد کو دیکھیں تو ہمیں 7 دن کا روزہ نظر آتا ہے۔ موسیٰ کو دیکھیں 40 دن کا روزہ نظر آتا ہے۔ آستر کو دیکھیں 3 دن کا۔ یعنی یہ وہ روزے ہیں جن کو ہم اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھنا چاہیں کہ روزہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے یا ہم کتنا دیر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، 3 دن لگاتار گزار سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ آپ 20-22 گھنٹے خدا کے ساتھ لگاتار گزار سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی اور سمجھنی پڑے گی، نہ کہ ایک اپنی خود سے ہمیں کوئی شریعت بنانی پڑے گی۔ اس نے ہمیں شریعت سے آزاد کیا ہے، ہم آزاد ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ یعنی شریعت میں ہم پابند تھے، اب ہم یسوع مسیح کی پابند ہیں۔ تو یسوع مسیح کی تعلیم کیا تھی؟ اور جب تو روزہ رکھے۔ اب اس میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ اور جب تو مارچ کو روزہ رکھے، کیونکہ عموماً بہار میں، مارچ میں ہمارے روزے آتے ہیں۔ تو یہ جو روزے ہم منا رہے ہیں لینڈ سیزن والے، ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر یہ نہیں مینشن ہوا، لکھا اور جب تو روزہ رکھے، مطلب کبھی بھی روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح نے وہ ہمیں سکھایا۔ ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ فقی فریسیوں والا نہیں ہونا چاہیے، شو نہیں کرنا اپنے روزے کو۔ اور روزے میں ہم اپنی زندگی کی سب سے ضروری چیز چھوڑ کر خدا کے پاس آتے ہیں، اپنے مقصد کو لے کر آتے ہیں کہ ہمیں اس مقصد کا جواب ملے۔ تو ہمیں کس طرح سے آنا چاہیے خدا کے پاس؟ اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھیں تو یوئیل اس کا 2 باب اس کی 12-13 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم روزے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دل کو پھاڑ کر آنا۔ تو روزہ ایسے نہیں رکھا جاتا کہ بس لینڈ سیزن چل رہا ہے اور لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ بلکہ روزہ جس نے رکھنا ہوتا ہے وہ پروپر پلاننگ کر کے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، پھر روزہ رکھے۔ اور پلاننگ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔